انیبلنگ یہ ہوتی ہے کہ نشے کی بیماری سے پیدا ہونے والی تکلیفوں کو اپنے سر لے لینا تاکہ مریض کو وہ تکلیفیں نہ ہوں، اور جب مریض کو وہ تکلیفیں نہیں ہوتی تو مریض کبھی بھی علاج کے لیے رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ علاج کے لیے وہ رجوع کرتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ آپ فیملی ممبرز نے علاج کے لیے کیوں رجوع کیا اپنے مریض کے؟ کیونکہ تکلیف آپ کو ہو رہی تھی۔ اگر تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی تو علاج کے لیے وہ رجوع کرتا، تو آپ اسے تو تکلیف ہونے نہیں دیتے، آپ اسے تکلیف ہونے نہیں دیتے۔ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اگر تکلیف سے بچائیں گے تو یہ متاثر ہو کے نشہ چھوڑ دے گا۔ یہ ایک جسے اسلامی کا قانون کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اس طرح کی وہ سوچ رکھ کے تو وہ پیشنٹ کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو وہ جو خدا ہے وہ مہربان ہوتا ہے تاکہ وہ گڑمڑ سی ہو جاتی ہے، جو تکلیف آپ اسے دیتے ہیں وہ اس تکلیف کے ساتھ گڑمڑ ہو جاتی ہے کہ جو تکلیف نشہ اس کو دیتا ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت اس کو پتہ چلتا ہے کہ نشہ اس کو تکلیف دیتا ہے تو اسے سمجھ نہیں لگتی کہ در حقیقت مجھے نشہ تکلیف دیتا ہے یا میرا ابا تکلیف دیتا ہے۔ یعنی جب نشہ تکلیف دے اور ساتھ ہی ابا تکلیف دے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف ابا نے دی ہے کہ یہ تکلیف نشے نے دی ہے؟ پر آپ اسے تکلیف دینا روکیں گے تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ نشے سے ہو رہی ہے۔ تو آپ پرووکنگ بند کریں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ آپ اسے تکلیف نہیں دے رہے ہیں، نشہ اس کو تکلیف دے رہا ہے۔ ورنہ وہ سمجھے گا کہ جو تھوڑی بہت تکلیف مجھے ہو رہی ہے وہ میرے ابا مجھے دے رہے ہیں، اور نشے کو صاف بچا لے گا۔ اور دماغ کتنا تیز چل رہا ہوتا ہے نشے کے لیے، اس لیے نہیں تیز چل رہا ہوتا کہ میں بچ جاؤں کسی طریقے سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے کوئی جینون وجہ نہیں ہے۔ پہلے برائے مہربانی اپنے ہاتھ صاف کر لیجئے۔ جب تک آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے کوئی وجہ بھی آپ کی دنیاوی کاموں میں حصہ لینے کی جینون وجہ نہیں ہے۔ دنیاوی کاموں میں آپ نے حصہ لینا ہے تو مہربانی کر کے نہ لیں۔ جو انیبلنگ ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انیبلنگ ہر وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کو نارمل دکھاتی ہے۔ انیبلنگ ہر وہ چیز ہے جو آپ کو کمفرٹیبل بناتی ہے۔ انیبلنگ ہر وہ چیز ہے جو نشے کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ ہر وہ چیز انیبلنگ ہے جو آپ کو سوچنے نہیں دیتی۔ ہر چیز انیبلنگ ہے جو کہ آپ کو علاج کی طرف رجوع نہیں کرنے دیتی۔ نشے کی بیماری کتنی تکلیف دہ ہے، سارا خاندان تڑپتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس سے ابھرنے والی تکلیف سے اگر کوئی بندہ جینوئنلی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ مریض ہے، اور اسے ہی یہ فائدہ پہنچنا چاہیے۔ باقی فیملی ممبر کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شہید وفا بن سکتے ہیں، وہ اپنے دل کو تسلیاں دے سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بہت عظیم انسان ہے اور وہ بہت مہربان انسان ہے، اور وہ 100 بہانے انوینٹ کر سکتے ہیں کہ وائی وی ڈو انیبلنگ۔ وہ بہت بہانے کر سکتے ہیں، اور پھر ایک بندہ انیبلنگ چھوڑتا ہے تو 2 پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی گھر کے 4-5 بندے ہیں، ایک انیبلنگ سے باز آتا ہے تو دوسرا انیبلنگ کرنے لگتا ہے، دوسرا باز آتا ہے تو تیسرا کرنے لگتا ہے۔ تو سارے جو پرائمری انیبلرز ہیں جو گھر کے اندر افراد ہیں، سب کو اکٹھے مل کے عہد کرنا چاہیے، جسے کہتے ہیں کارٹل بنانا چاہیے، کہ کوئی بھی انیبلنگ نہ کرے، اور ایسا ایک دم نہ کرے، کیونکہ اپنے بچے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 1.5 مہینے کے بعد انیبلنگ نہیں کریں گے، اس کو بتا سکتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ کہ فلاں تاریخ کے بعد 14 مئی کے بعد جب الیکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد انیبلنگ نہیں کریں گے، نئی حکومت آ جائے گی۔ تو انیبلنگ جو ہے پھر روزانہ یاد کرانا پڑتا ہے کہ ہم سب انیبلنگ نہیں کریں گے فلاں تاریخ کے بعد، ہم سب انیبلنگ نہیں کریں گے فلاں تاریخ کے بعد، اور تفصیل سے بتا دیں۔ اور جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ 6 ہفتے کے بعد آپ کچھ اس کے ساتھ خاص طرز عمل اختیار کریں گے تو وہ لڑتا بھی نہیں، جھگڑتا بھی نہیں، اور 6 ہفتے میں جب آپ روزانہ بتاتے ہیں تو اس کو یقین بھی آ جاتا ہے۔ تو پرائمری انیبلرز
جو کہ وہ لوگ ہوتے ہیں پرائمری انیبلرز جو کہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر سیکنڈری انیبلرز ہوتے ہیں جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محلے دار ہوتے ہیں. پھر ان کو بھی رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیارا صحت یاب ہو جائے اور آپ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جس میں اس کو مدد نہیں مل رہی، وہ تباہی کے رستے پہ آگے چل رہا ہے. تو وہ لوگ بھی بڑی جلدی پیشنٹ سے مل کے اس کو بتا دیں کہ یار مائنڈ نہ کرنا، ہم سے بڑی غلطی ہوتی رہی، ہم تمہارے لیے تباہ کن رویوں کا باعث بنتے رہے، تو ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم ایسے نہیں کریں گے. اور پھر ٹرشری انیبلرز ہیں. ٹرشری انیبلرز علاقے کا پولیس والا جس سے جا کے نشہ مل جاتا ہے، کوئی ایسا بندہ جو 7 سمندر پار رہتا ہے، اس کو واٹس ایپ کال چلی جاتی ہے 7 سمندر پار کہ یار تھوڑے سے ڈالر بھیج دینا، پاکستان کی کرنسی بڑی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، بڑے مسائل ہو گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اوورسیز لوگ رہتے ہیں وہ فارن ایکسچینج تو بھیجتے ہی ہیں، اور فارن ایکسچینج جب وہ بھیجتے ہیں تو بیچ میں کوئی ہمارا نشئی بچہ بھی مانگ لیتا ہے کچھ، اور وہ اس کو $50 $100 یا کوئی اس طرح کی چیز بھیج دیتے.